السلام علیکم کلاس. اسلامیات کا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے تو بکس وغیرہ آپ اوپن کر لیں. آج ہم حدیث نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے. حدیث نمبر 25 تک ہمارا ہو گیا تھا اور 26 حدیث دیکھ لیں. اور کلاس میں جس وقت پریزنٹ ہیں کائنڈلی وہ ہینڈ ریز کر لیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کلاس میں اس وقت جو پارٹیسپینٹ ہیں کائنڈلی وہ ہینڈ ریز کر لیں 4th ایئر والے, اور یہ بھی بتا دیں کہ آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. فورتھ ایئر والے بچے جو ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں کائنڈلی تاکہ ہم لیکچر سٹارٹ کریں. اور آج ہمارے اسلامیات کا لاسٹ لیکچر ہوگا. لاسٹ 4 سے 5 احادیث ہمارے پاس وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اسلامیات کے حوالے سے, سلیبس کے حوالے سے اگر کچھ پوچھنا ہو تو واٹس ایپ گروپ ہمارے پاس موجود ہے. اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامیات کا جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں وہی چلتے رہیں گے اور دوبارہ سے ٹیسٹ شیڈول بنایا جائے گا جو پوری بک کے حوالے سے بھی ہوگا. مضامین اور حصہ قرآن ہم پہلے کر چکے ہیں اور ہمارے پاس حدیث شریف باقی تھیں اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اگر آواز صاف آ رہی ہے تو ہم باقاعدہ اپنا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 26 دیکھیں. حدیث نمبر 26 جو ہے یہ دراصل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابیہ خاتون ہیں, ان کی آپس میں تھوڑی سی گفت و شنید تھی, اس کے حوالے سے ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جو ان کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اور کچھ لوگوں کچھ جو محدثین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اپنی ذاتی رائے ہے. تو اس حدیث کا جو درجہ ہے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے کچھ جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اپنی روایت ہے. صرف حدیث کے پہلے چند حصے جو پوائنٹس ہیں وہ جو ہے وہ حدیث ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ایک اور صحابیہ خاتون ہیں جن کی آپس میں گفتگو ہے, جس کو اس حدیث نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے. اس حدیث کا جو متن ہے وہ دیکھیں آپ. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات, کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے گودنے لگوانے والی کو. گودنے لگوانے والے سے مراد یہ ہے کہ ایسی خواتین جو جسم کے اوپر نقش و نگار بنواتی ہیں, یعنی کہ جسم کے اندر کسی بھی آلے کے ذریعے سے نشان بنوا کے جو ایک دائمی اور مستقل نشان ہوتے ہیں, جسم کے اوپر نقش و نگار کروانے والی خواتین پر لعنت کی ہے. والمستوشمات, اور ایسی خواتین جو اپنے بالوں کو جو ہے وہ چھوٹا کرتی ہیں. والمتنسمات, اور والمتفلجات للحسن المغیرات, اور ایسی خواتین جو بالوں کو چھوٹا کرتی ہیں, اور ایسی خواتین جو اپنے دانتوں کے درمیان خلال پیدا کرتی ہیں, ان دانتوں کے درمیان جو خلا ہے وہ زیادہ کروا لیتی ہیں. للحسن المغیرات خلق اللہ, حسن پیدا کرنے کے لیے, خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. المغیرات خلق اللہ, جو اللہ کی بنائی ہوئی جو اصل صورت ہے اس کو تبدیل کرتی ہیں. اس کے اندر بنیادی طور پہ ان 4 پوائنٹس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی خواتین یہ چونکہ حدیث کا یہ ٹکڑا صرف خواتین سے وابستہ ہے, تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک ہی ٹکڑے کو لیا ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے جسم کے اوپر نقش و نگار بنوانا, خاص طور پہ ایسے نقش و نگار جو دائمی ہوتے ہیں,
جو جسم کو گود کر بنوائے جاتے ہیں، یا اپنے بالوں کا جو ایک قدرتی جو ان کا سائز ہوتا ہے ان کو کم کرا کے چھوٹے کروانا، یا اسی طرح دانتوں کے درمیان بہت زیادہ خلال کرنا، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے خلال کرانا، اور یا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو اصل صورت دی ہے اس کو تبدیل کروانا. تو یہ سب کرنے والوں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. یہ دراصل اس حدیث کا درجہ حرام یا حلال کے حوالے سے نہیں ہے، نہ ہی شرعی طور پہ جائز یا ناجائز کے حوالے سے. یہ اس حدیث کا درجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک باوقار طریقہ ہوتا ہے خواتین کا، وہ کیسا ہونا چاہیے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اصل صورت دی ہے اس کے اندر اس طرح کا تغیر پیدا نہ کیا جائے کہ وہ اصل صورت سے بدل جائے. تو در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ جو باوقار کہ ایسا رویہ، ایسا طرز جو ایک باوقار خواتین کو زیب نہیں دیتا، اس کے حوالے سے صرف بتایا گیا ہے. باقی بالوں کو چھوٹا کروانا یا دانتوں کو کیا کہتے ہیں ان کے درمیان خلال کرانا، یہ شرعی طور پہ جو ہے یہ ناجائز نہیں. اسی طرح آگے یہ صرف حدیث کا یہ درجہ تھا، یہ ٹکڑا تھا جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نقل کیا ہے. آگے کی جو بحث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی خاتون ہے جن کی آپس کی گفتگو ہے. اگلے حصے میں دیکھیں، قال فبلغ امرأة فی البیت، تو راوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فبلغ امرأة فی البیت، کہ جب یہ بات ایک عورت کے گھر میں پہنچی، یقال لها ام یعقوب، کہ جس کا نام ام یعقوب تھا. تو وہ صحابیہ خاتون نے جب یہ بات سنی، کیونکہ اس وقت عرب کے ہاں یہ عام تھا کہ ان کی جو خواتین تھیں وہ جسم کے اوپر ہلکے پھلکے نقش و نگار بنواتی تھیں یا کچھ نہ کچھ لکھوا لیتی تھیں. تو اسی طرح وہ اپنے بالوں کو بھی چھوٹا رکھا کرتی تھیں، اور اسی طرح اپنے جو دانت تھے ان کے درمیان بھی خلال کروایا کرتے تھیں. تو جب یہ بات ایک صحابی خاتون کے گھر پہنچی جس کا نام ام یعقوب تھا، فجاءت الیہ، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حدیث کے راوی ہیں ان کے پاس آئیں. فقالت بلغنی انک قلت کیت و کیت، وہ فرماتی ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں بات کہی ہے. یعنی یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے جس کے اندر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمہ. تو حضرت جو ام یعقوب ہیں جو صحابیہ خاتون ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے بات کہی ہے، یعنی جو لعنت والی بات ہے آپ نے کہی ہے. تو فقال مالیہ الانا ملانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب اللہ عز وجل، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں پر کیوں لعنت نہ کروں، من لعن رسول اللہ فی کتاب اللہ عز وجل، جس پر رسول اللہ نے اللہ کی کتاب کے حوالے سے لعنت کی ہے. یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے تو میں اس کے پر کیوں لعنت نہ کروں. تو فقالت انی لا اقرأ ما بین لوحی فما وجدته، تو وہ صحابیہ خاتون فرماتی ہیں کہ انی لا اقرأ، میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ما بین لوحی، تو میں نے قرآن پاک میں نہیں پایا، فما وجدته، تو ما بین لوحی، قرآن پاک کے اندر ما وجدته، میں نے نہیں پایا جو کچھ تم نے کہا ہے. یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پہ قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے، رسول اللہ نے لعنت کی ہے. تو وہ صحابیہ خاتون فرمانے لگیں کہ میں نے بھی قرآن پاک کو پورا پڑھا ہوا ہے، میں نے کہیں پہ ایسی بات نہیں پائی. فقال ان کنت قرأتے ہی فقط وجدتے، کہ اگر تو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتی تو تمہیں وہ بات مل جاتی. تو اما قرأتو، کیا تم نے نہیں پڑھا. اب آگے ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ تم کو اللہ کا رسول عطا فرمائے اس کو لے لو، یعنی جو حکم بھی اللہ کے رسول دیں وہ مان لو. وما نہاکم، اور جن سے تم کو منع کریں فانتہوا، اس سے رک جائیں. تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا تو انہوں نے تو صحابیہ خاتون تھی، انہوں نے فرمایا قالت بلا، ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے. قال فإن النبی نہا عنہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے. یعنی پیچھے جو جن خواتین کا ذکر کیا گیا ہے 4 سے 5 اقسام کی، تو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان سے منع فرمایا ہے. فإن النبی نہا عنہ قالت انی لأظن اہلک یفعلون، تو وہ صحابیہ خاتون کہنے لگیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو گھر کی خواتین ہیں وہ خود ایسا کرتی ہیں. تو اب دراصل اس حدیث کے اندر جو ایک تو بنیادی بات یہ بتانی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کسی انسان کو جس صورت میں پیدا کیا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں بدلنا چاہیے کہ پوری خلقت تبدیل ہو جائے. اور دوسرا اس حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں نصیحت کر رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، اور خود اس کا عمل اس کے خلاف ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ صحابیہ خاتون کہنے لگیں کہ تم ہمیں تو کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین پہ لعنت کی ہے، جبکہ انی لاظن، میرا یہ گمان ہے کہ اہلک یفعلون، کہ آپ کے اپنے گھر والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. قال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اذهبی، کہ تم جاؤ، فانظری، میرے گھر میں جاؤ، فانظری، اور پھر وہاں جا کے جائزہ لو.
یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر والے ایسا کرتے ہیں، میرے گھر کی خواتین ایسا کرتی ہیں، تو تم میرے گھر جاؤ اور وہاں جا کے جائزہ لو۔ فدخلت ثم خرجت، چنانچہ وہ خاتون وہاں گئیں اور پھر واپس آ گئیں۔ فقالت، تو پھر فرمایا ما رأیت باسن، کہ میں نے وہاں پہ کوئی بھی ایسی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی۔ قال اما حفظت اول وصیت العبد الصالح، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے اس شخص کی عبد صالح یعنی نیک بندے کی وصیت۔ یہاں نیک بندے سے مراد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کا آگے جو قول انہوں نے بتایا ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ وما اريد ان اخالفکم، کہ میں نہیں چاہتا کہ جس الی ما انہاکم، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اس چیز سے منع کروں جو میں خود کرتا ہوں، یعنی جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں اسے خود اختیار کر لوں، ایسا کرنا جو ہے وہ ایک نیک آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں یا جو باوقار لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی کو کسی غیر اخلاقی بات سے روکتے ہیں تو خود بھی اس سے رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بنیادی طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جو ان کے مطابق حضرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ پھر ایک صحابیہ خاتون وہاں پہ آتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ تھوڑا سا بحث و مباحثہ کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ جس طرح کے تم قول نقل کر رہے ہو کہ جسم کو گودنا یا بال چھوٹے کرانا یا دانتوں کے درمیان خلال کرانا یا اپنی صورت کو تبدیل کرانا، یہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کہیں سے سنا ہے اس کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کو فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ تمہیں نبی عطا کریں اس کو لے لو، یعنی جس چیز کا تمہیں نبی حکم فرمائے اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جائیں۔ یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت فرمائی اور پھر اس خاتون نے کہا کہ جی ہاں بالکل ایسا قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ان خاتون نے اعتراض کیا کہ جس چیز سے آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کے گھر کی خواتین کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ وہ بھی اپنے جسم کے اوپر یعنی کہ نقش و نگار کراتی ہیں یا اپنے بالوں کو چھوٹا کراتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ میرے گھر جائیں اور وہاں جا کے جائزہ لیں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو وہ خاتون جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر جاتی ہیں اور وہاں سے پھر واپس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ نہیں، میں نے وہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نبی ہیں، ان کا قول نقل فرمایا جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم، کہ میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں روک رہا ہوں اسے خود اختیار کرو۔ یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے اوپر میں خود بھی عمل کر رہا ہوں اور میں اپنے گھر والوں سے بھی اس پر عمل کروا رہا ہوں۔ تو دراصل یہ حدیث ایک تو یہ ہے کہ باوقار جو خواتین ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ ان کو کس طرح کی چیزیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک شخص اگر کسی کو نبی کی حدیث سنا کے منع کر رہا ہے کسی کام سے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اپنے پاس یا اپنے گھر کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہو۔ اب حدیث نمبر 27 دیکھ لیں۔ اگر اس حدیث نمبر 26 کے اندر اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے یا کوئی ترجمہ سمجھ نہیں آیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 27، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ یہ حدیث جو ہے بنیادی طور پہ قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک کے ان فضائل کا ذکر ہے جو اس قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں پائے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اس حدیث کے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوا مأدبتہ، وہ کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، کہ اس کے اندر ہر طرح کا کھانا موجود، جس میں ایک دسترخوان ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی طرز کے بہت سی ڈشز ہوتی ہیں، وہاں پہ ہر طرح کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ فاقبلوا مأدبتہ، پس تم اس دسترخوان کی طرف بڑھو، مستطاعتم، جتنی تمہاری اطاعت ہے، یعنی جیسا کہ ایک دسترخوان کہیں پہ بچھا ہوا ہو اور وہاں پہ ہر طرح کے کھانے موجود ہوں، تو جس شخص کو بھوک ہوتی ہے وہ تو کوشش کرتا ہے کہ اس دسترخوان سے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بھوک کو مٹا لے۔ اسی طرح جو قرآن پاک ہے، اس کے اندر جو احکام ہیں، جو نصیحتیں ہیں، یا قرآن پاک کے اندر جن احکامات سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، یا دنیاوی طور پہ جو اس کے قوانین ہیں ایک معاشرہ چلانے کے لیے، تو سارے کچھ موجود ہیں۔ تو اب تم اس دسترخوان کی طرف اپنی اطاعت کے مطابق آگے بڑھو، یعنی اس دسترخوان سے زیادہ حاصل کرو، اس کے احکامات پہ عمل کرو، یا اس قرآن پاک جو آپ کو وصیت کرتا ہے یا نصیحتیں کر رہا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ ان ھذا القرآن، پھر آگے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ حبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، والنور المبین، اور ایک واضح روشنی ہے، واضح نور ہے۔ یعنی ایسا نور، اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو تھام لو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرو گے، اور یہ ایسا نور ہے کہ جو ہر طرح کی ظلمت میں، ہر طرح کی تاریکی میں جو ہے وہ روشنی دینے والا ہے۔
وشفاء النافع، اور ایسی شفا ہے جو نفع مند ہے، اس کے ذریعے سے جو جتنی بھی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ عصمت لمن تمسک بھی، اور ونجات لمن اتبعہ، اور جو اسے مضبوطی سے تھامتا ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی رسی کہا گیا ہے، اس کو جو مضبوطی سے تھامتا ہے تو یہ عصمت، تو اس کی یہ حفاظت کرنے والا ہے، اس کی یہ حفاظت کرتا ہے۔ ونجات، اور ایسے لوگوں کے لیے نجات کا سبب ہے، لمن اتبعہ، جو اس کی اتباع کرتے ہیں، جو اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ لا یزیغ، بس یہ بے رخی نہیں کرتا، فیستابو، کہ اسے منانے کی ضرورت پڑے۔ یعنی قرآن پاک کے اوپر اگر آپ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں گے تو قرآن پاک کے اندر ایسا نور ہے کہ قرآن پاک بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ولا یعوج فیقوم، کہ اس کے اندر اسی طرح کی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کہ جس کو سیدھا کرنا پڑے۔ یعنی قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ بالکل فطری احکامات ہیں، جو انسان کی جو فطرت ہے اس سے موافق ہیں، اس طرح کا اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ جس کو خود سیدھا کرنا پڑے۔ ولا تنتن قضی عجائبہ، اور اس کے جو عجائبات ہیں، یعنی قرآن پاک کے اندر جو ایک عجائبات ہیں، اس کا جو اپنا ایک انداز ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن پاک جو ہے ہر دور کے اندر ایک طرح سے اس دور کا ایک معجزہ ہوتا ہے کہ وہ اس جیسی کتاب کسی بھی دور میں نہیں ہوتی۔ اس کے جو احکامات ہوتے ہیں اس قدر فطری ہیں کہ یہ جو فطری قوانین ہیں اس کے یہ کسی بھی دور میں ختم نہیں ہونے والے۔ ولا یخلق کثرت الرد، اور نہ ہی یہ زیادہ پڑھنے سے، یہ زیادہ دہرانے سے پرانا ہوتا ہے، کہ بہت سی ایسی کتب ہوتی ہیں کہ ان کا مضمون جتنا بھی اچھا ہو، اگر انسان انہیں ایک بار، دو بار یا 3 سے 4 بار پڑھ لیتا ہے تو اس سے پھر وہ بور ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اس کتاب کو نہیں پڑھتا۔ لیکن قرآن پاک کی یہ ایک اپنا ایک معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک الگ فضیلت ہے کہ اس کو جتنا بھی پڑھیں گے، جس دور میں بھی پڑھیں گے، یہ اتنا زیادہ ہی انسان کے قریب ہوتا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کے اندر بنیادی طور پہ قرآن پاک کی جو ہے وہ فضائل کو بتایا گیا۔ ایک یہ کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اس کی حیثیت اس طرح سے اگر آپ کو جتنی بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس سے اپنی بھوک کا سامان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور یہ ایک واضح نور بھی ہے اور حفاظت کرنے والا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو پکڑتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ ہر طرح کی کجی سے، ہر طرح کے ٹیڑھے پن سے پاک ہے، اور اس کے جو عجائبات ہیں وہ دائمی ہیں، اور اس کے جتنی زیادہ تلاوت کی جائے گی یہ اتنا زیادہ یعنی کہ انسان کے نیا سے نیا یعنی کہ انسان کے سامنے ایک سبق ملتا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 28 دیکھیں۔ حدیث نمبر 28 ایک دعا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اس کے حوالے سے ہے۔ ایک جامع دعا ہے کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا اس دعا کے اندر ذکر ہے۔ تو ایک دعا ہے جو ہم سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، کہ اللہ تو میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا نگہبان ہے۔ معاملات کا نگہبان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان دن بھر میں جو بھی معاملات کرتا ہے وہ اس کو دین کی یعنی کہ حوالے سے کرنے چاہیے، یعنی وہ دین کو اپنے اوپر نگہبان سمجھے۔ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو اس کے سامنے حلال حرام کا فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جو معاش کے حوالے سے ہے تو اپنے اوپر دین کو نگہبان سمجھے، کہ جو دین جو ہے وہ اس کا نگہبان ہے، کہ دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہم اصلح لی دینی، کہ اللہ تو میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا نگہبان ہے، واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اور اس دنیا کو میرے لیے بہتر فرما، ٹھیک کر دے، یعنی کہ اصلی اس کے اندر میرے لیے ٹھیک رکھ اس کو، فیہا معاشی، کے جس کے اندر میری زندگی ہے۔ معاش کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کی جتنی بھی سہولیات ہوتی ہیں، جو بھی ضروریات ہوتی ہیں اس کو معاش کہا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہے انسان جو ہے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے حوالے سے دعا ہے کہ اللہ اس دنیا کو میرے لیے ٹھیک کر دے کہ جس کے اندر میں نے زندگی گزارنی ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کو بھی سنوار دے کہ جو میرا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر تو ایک عارضی زندگی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی دعا ہے کہ اس دنیا کو بھی یا اللہ ٹھیک فرما دے، جہاں پہ میں نے صرف ایک عارضی زندگی گزارنی ہے، جہاں پہ میں نے اپنا جو بھی میرا سامان معاش ہے وہ اس دنیاوی زندگی کے اندر ہے، تو اس کو بھی میرے لیے بہتر فرما دے، اور میرا جو اصل ٹھکانہ ہے جہاں میں نے لوٹ کر جانا ہے یعنی آخرت، وہ بھی میری سنوار دے۔ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ اس کے اندر میرے لیے ہر طرح سے خیر ہو۔ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، کہ میری زندگی اس طرح سے ہو
کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میں مسلسل خیر کے اعمال کرتا رہوں، کہ میری وجہ سے خیر جو ہے وہ بڑھتی رہے. وَجَعَلِ الْمَوْتِ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو ہر قسم کی برائی سے راحت کا ذریعہ بنا. یعنی جب میری موت آئے تو مجھے کسی بھی طرح کا افسوس نہ ہو، بلکہ مجھے یہ راحت ہو کہ میں اس دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہوں کہ میرے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے. تو ایک جامع دعا ہے جو دنیاوی اور اخروی جتنے بھی انسان کے زندگی کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے ہے. حدیث نمبر 29 دیکھیے. یہ حدیث نمبر جو 29 ہے یہ آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی زندگی کس طرح گزارتے تھے. تو یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حوالے سے فرما رہی ہیں کہ وہ گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یخصب نعلہ کہ اپنے جوتے جو ہے وہ خود سی لیتے تھے. اس دور میں ظاہر چمڑے کے جوتے ہوتے تھے، اگر وہ کہیں سے پھٹ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کو سی لیا کرتے تھے. وہ یخیط ثوبہ، اسی طرح اپنے جو کپڑے تھے اگر ان کے اوپر کہیں بھی سے کوئی پیوند لگانا ہوتا تھا، اگر وہ کہیں سے پھٹ جاتے تھے تو وہ بھی خود سی لیا کرتے تھے. وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام اس طرح سے کرتے تھے جیسے کہ تم میں سے کوئی ایک عام آدمی اپنے گھر کا کام کرتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کرتے ہوئے اس طرح سے کوئی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے کہ اپنے کام کسی اور سے کروا رہے ہوں یا کسی خادم سے کروا رہے ہوں یا کسی بیوی سے کروا رہے ہوں، بلکہ نہیں، جس طرح ایک عام آدمی اپنے کام گھر کے خود کرتا ہے، اپنے گھر کے جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ خود پوری کرتے ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام بھی ایک آدمی کی طرح گھر کے جو معاملات تھے، اس گھر کے کام تھے، وہ خود ہی پورے کر لیا کرتے تھے. وقالت، اسی طرح وہ آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ کان بشر من البشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسانوں کی طرح، عام انسان جس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، عام انسان جس طرح کے کام کیا کرتے تھے، اسی طرح ہی گھر کے کام انجام دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ یفلی صوبہ، کہ اپنے کپڑے خود جو ہے وہ جھاڑ لیا کرتے تھے. یعنی اس وقت ظاہر وہ زمین پہ سونے کا رواج عام ہوتا تھا، تو اس زمین پہ سونے کی وجہ سے کپڑوں پہ جو ہے وہ حشرات الارض میں سے کوئی چیز چپک جاتی تھی، کبھی کوئی کھٹمل وغیرہ، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی صاف کر لیا کرتے تھے. کسی اپنے زوجہ کو حکم نہیں دیتے تھے کہ یہ میرا جو بستر ہے، یہ میرے جو کپڑے ہیں اس کو صاف کر دو، بلکہ خود ہی صاف کر لیا کرتے تھے. وہ یحلب شاۃ، اور اسی طرح جو ان کی جو بکریاں وہاں پہ پالی ہوئی تھی تو ان کا جو دودھ نکالنا ہوتا تھا وہ بھی خود دودھ نکال لیا کرتے تھے. یخدم نفسہ، اور اپنے سارے کام جو ہوتے ہیں، جو انسان کے اپنی ذاتی کام ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ سارے خود سر انجام دیتے تھے. تو یہاں پہ یہ ایک امت کے لیے بھی درس ہے، ہمارے لیے بھی، کہ یہ اپنے گھر کے جو گھریلو امور ہوتے ہیں یا اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں وہ انسان کو خود کرنے چاہیے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی، نبی سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو جتنی بھی بڑی شخصیت ہو اسے کم سے کم اپنے گھر کے کام اور اپنے ذاتی کام ہیں وہ خود کرنے چاہیے. اس سے انسان کے اندر ایک تو غرور جو ہے، تکبر، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ طبیعت کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے. اور جب انسان اپنے کام خود کرتا ہے تو اس کے گھر والے بھی ظاہر ہے اس سے محبت کا والا سلوک رکھتے ہیں. حدیث نمبر 30، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ بھی اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ سے کس طرح کا رویہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک کم سنی میں، یعنی کہ دیگر جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں ان کی نسبت زیادہ جلدی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی. تو اس لیے وہ خاص طور پہ اپنا واقعہ ذکر فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ فرماتی ہیں کہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا کرتے تھے. وانا انظر الى الحبشۃ یلعبون فی المسجد، اور میں جو حبشہ سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کے کھیل کو دیکھتی تھی مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجرہ مبارک تھا، جو گھر تھا جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا. تو وہاں سے مسجد نبوی کا جو منظر ہے وہ نظر آ جایا کرتا تھا. تو مسجد نبوی کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیر اندازی سکھاتے تھے. اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہوا کرتے تھے جن کا تعلق جنگ یا جہاد سے ہوتا تھا وہ وہاں پہ مسجد نبوی میں ہی کرایا جاتا ہے. تلوار بازی سکھانا یا اس وقت جو بھی طریقہ ہوتا تھا یا تیر اندازی کرانا، وہ سارے کھیل مسجد میں ہوتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حبشہ سے لوگ وہاں پہ آتے تھے، ہجرت کر کے آتے تھے، اسلام قبول کر کے آتے تھے، یا جو بھی ان کا قبائل وہاں پہ آ کے رہا کرتے تھے، تو جب وہ تیر اندازی کیا کرتے تھے، جس طرح کا بھی جنگی کھیل ہوتا ہے وہ کھیلتے تھے، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا کرتے تھے. اس کے بعد میں انظر الی الحبشۃ یلعبون فی المسجد، میں حبشہ کے لوگوں کو مسجد میں کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی. حتی اکون انا التی اسامہ، یہاں تک کہ میں اکتا جاتی. یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک حضرت عائشہ کے ساتھ رہتے جب تک وہ کھیل دیکھ رہی ہوتی تھی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود اکتا جاتی کھیل دیکھتے کہ تھک جاتے ہیں, تب پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں اپنی چادر سے الگ کر لیا کرتے تھے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا اپنی خواتین کے ساتھ, اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ, وہ کس قدر ایک پیار اور محبت والا تھا. پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی ہے کہ وہ فرماتی ہیں, نصیحت کے طور پر انہوں نے فرمایا ہے کہ فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن حریصہ علی اللہ, کہ تم اس کم سن خاتون کی جو اگر تمہاری بیوی جو ہے وہ کم سن ہو تو تم اس کے جذبات کا خیال رکھا کرو, کیونکہ جو کم سن لڑکی ہوتی ہے یا جو کم سن بیوی ہوتی ہے وہ السن الحریصۃ علی اللہ, وہ تفریح کی یا کھیل کود کی جو ہے وہ شوقین ہوتی ہے. تو اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک طرح سے نصیحت بھی فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طرز وہ بھی بیان فرمایا ہے. شکریہ. یہ حدیث ہمارے پاس جو ہے اب 30 احادیث جو ہماری وہ مکمل ہو چکی ہیں. تو اب جو آپ کے مختصر سوالات ہیں اس کو آپ دیکھیں گے, جو معروضی کی حصہ معروضی ہے وہ آپ نے خود تیار کرنا ہے. تو اس کے اندر قرآن پاک سے, احادیث سے, اور جو ہم نے مضامین پڑھے ہیں وہاں سے جو سوالات بنتے ہیں مختصر وہ وہاں پہ موجود ہیں. آگے معروضی سوالات ہیں سارے. 30 احادیث ہمارے پاس مکمل ہیں. اس طرح قرآن پاک کی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں شروع سے لے کے سورہ مومنون کا ایک رکوع ہے ہمارے پاس, سورہ حشر مکمل ہے, سورہ بلد جو ہے وہ مکمل ہے ہمارے پاس. اسی طرح سورہ آل عمران کی کچھ آیات ہیں اور 30 احادیث ہیں, اور باقی جو مضامین ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے سارے الحمدللہ جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں. تو اب ان کا باقاعدہ انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ شیڈول بنایا جائے گا اور اسی کی کیا کہتے ہیں مطابق آپ کے جو ہے ٹیسٹ ہیں وہ لیے جائیں گے. باقی سلیبس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی حدیث یا قرآن پاک کی جو آیات ہیں یا جو معروضی سوالات کے حوالے سے کوئی سوال کرنا, تو ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ 4th ایئر کا موجود ہے, تو وہاں آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. شکریہ. سر آپ کو یہ 30